السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سیف الدین نظامی پھر ایک بار خاص تاریخی مقام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، سلطان السلاطین حضور سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ و چلہ شریف میں موجود ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی چلہ مبارک ہے جہاں حضور محبوب الہی نے اپنی زندگی کے 65 سال گزارے، اور اسی جگہ وہ حجرہ بھی ہے جہاں آپ عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، اور اسی کے پاس وہ مقام بھی ہے جہاں آپ رہا کرتے تھے۔ تو ناظرین، آپ ہمارے ساتھ لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہیے گا، انشاءاللہ وہ تمام زیارتیں آپ کو کرائی جائیں گی اور اس کے تعلق سے آپ کو بیان بھی کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ثم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب محبوب الہی بدایوں شریف سے اپنی والدہ محترمہ اور ہمشیرہ کے ساتھ دہلی تشریف لائے تو آپ نے ایک سرائے، جس کو سرائے نمک کہتے تھے، وہاں سکونت اختیار کی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنی خواہش سے کسی جگہ قیام اختیار نہیں کیا اور نہ خود اپنی طرف سے کسی مکان کے خریدنے یا خانقاہ کے بنانے کی کوشش کی۔ جب اشارہ غیبی ہوا تو آپ گیاس پور میں دریائے جمنا کے کنارے پر ایک جگہ تشریف لائے اور اسی مقام پر رہنے لگے، تو آپ کے تمام مریدین و معتقدین بھی اسی جگہ آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ تو آپ کی وہ عمرہ و روسان وقت جو آپ کے مریدین و معتقدینوں میں سے تھے، خانقاہ تعمیر کرنے کے واسطے بہت اصرار کرتے تھے، لیکن حضور محبوب الہی نے کسی کو بھی اجازت نہ دی اور آپ ہمیشہ منع فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ عماد الملک ضیاء الدین وکیل نے، جو حضور محبوب الہی کے خاص مریدوں میں سے تھے، خلوت میں عرض کیا، حضور یا محبوب الہی، میری دلی تمنا یہ ہے کہ حضور کے واسطے اس جگہ خانقاہ تعمیر کراؤں تاکہ آپ کی مریدین، آپ کے معتقدین، یاران طریقت آرام و آسائش سے رہ سکیں۔ سرکار محبوب الہی نے منع فرما دیا تو جناب ضیاء الدین وکیل صاحب نے الگ الگ پیر بھائیوں سے حضور محبوب الہی کی بارگاہ میں سفارشات پیش کرائی، لیکن حضور محبوب الہی نے منع فرما دیا۔ ایک دن محبوب الہی نے فرمایا، ضیاء الدین، اس جگہ ایک راز پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے، اور وہ راز یہ ہے کہ جو اس جگہ عمارت بنائے گا وہ زندہ نہیں رہیں گا۔ تو ضیاء الدین وکیل صاحب نے جب یہ بات سنی تو زمین خدمت کو بوسہ دیا اور عرض کیا، حضور مجھے زندگی عزیز نہیں ہے، لیکن حضور آپ کا سایہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے تاکہ دونوں جہانوں کی برکات ہمیں نصیب ہو۔ خانقاہ کی تعمیر کی اجازت مجھے ہی ملنی چاہیے۔ آخر کار محبوب الہی نے فرمایا کہ جب تم اپنی موت خود اختیار کرتے ہو تو تم جانو۔ محبوب الہی نے اجازت دے دی اور ارشاد فرمایا کہ جو کچھ عمارت خانقاہ کے لیے تم بنانا چاہتے ہو 1 ماہ کے اندر تعمیر کراؤ۔ ضیاء الدین صاحب نے ایسا ہی کیا۔ جب خانقاہ بن کے تیار ہو گئی تو آپ تمام یاران طریقت اور مریدوں کے ساتھ خانقاہ میں رونق افروز ہوئے، اور اسی روز عماد الملک کو سما میں ایسا وجد و ذوق حاصل ہوا کہ حضور محبوب الہی کے زانو مبارک پہ سر رکھا اور اسی وقت آپ کی روح
معبود حقیقی کے پاس پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ مزار مبارک دیکھ رہے ہیں، یہی مزار حضرت خواجہ عاشق محبوب الہی ضیاء الدین وکیل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ نے محبوب الہی کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، حضور میری دلی خواہش ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے آپ کی خانقاہ مبارک کے سامنے دفنایا جائے، تاکہ حضور ہی آپ کی نظر ہمیشہ مجھ پر پڑتی رہے۔ ناظرین، یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں، یہی حضور محبوب الہی کی خانقاہ مبارک ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں محبوب الہی رہا کرتے تھے۔ ناظرین، چلیے اب وہ مخصوص کمرہ دیکھتے ہیں کہ جہاں حضور محبوب الہی ریاضت و عبادت کیا کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، یہ عمارت تو پتھر سے بنی ہے، اور پتھر کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس عمارت کو نسبت ہے میرے محبوب الہی سے، اسی لیے کہ اس عمارت میں میرے حضور محبوب الہی کے قدم پڑے ہیں، تو محبوب الہی کے قدم سے اس خانقاہ کو وہ شان و عظمت حاصل ہوئی جو دیگر عمارت کو نہیں ہوتی۔ بزرگ نے کہا ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، اور ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حجرہ مبارک، یہی وہ حجرہ مبارک ہے جہاں حضور محبوب الہی عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بہت ہی تاریخی حجرہ ہے، بہت ہی مقدس حجرہ ہے جہاں میرے محبوب نے عبادت و ریاضت کی۔ آج بھی مخلوق خدا اس حجرے میں آتی ہے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت سے محبوب الہی کے صدقے میں دعا مانگتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو آپ پہلی بار حجرہ مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ حضور محبوب الہی کی عبادت و ریاضت کرنے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، آج بھی اسی طریقے سے رونق، شان و شوکت اس حجرے کے اندر میں پائی جاتی ہے۔ ہم نے بھی اس کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور آپ تمام کے لیے دعائے خیر کی۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ مقدس خانقاہ مبارک ہے۔ اسی مبارک خانقاہ میں حضور محبوب الہی نے اپنے زندگی کے 65 سال گزارے۔ جی ہاں ناظرین، حضور محبوب الہی نے اپنی زندگی کے 65 سال اسی خانقاہ میں گزارے، اور آخری میں اسی خانقاہ میں حضور محبوب الہی نے وصال فرمایا، اور اسی خانقاہ مبارک کے اندر میں محبوب الہی کو غسل دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑی ہی تاریخی خانقاہ میں آپ موجود ہیں اور خانقاہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ خانقاہ مبارک جس جگہ آباد ہے اسے گیاس پور کہتے ہیں۔ گیاس پور کے اندر ہی ہمایوں کا مقبرہ ہے۔ ہمایوں کے مقبرے اور محبوب الہی کے چلے مبارک میں بس ایک دیوار کا فاصلہ ہے، اور یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی دروازے کے اس سائڈ میں ہمایوں کا مقبرہ ہے۔ جو راجہ مہاراجہ کی بیگمات ہوتی تھی، ان کی شہزادیاں ہوتی تھی، تو اسی راستے سے محبوب الہی کی زیارت کے لیے وہ آیا کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو آپ حجرہ دیکھ رہے ہیں، یہ حجرہ محبوب الہی کا وہ مخصوص حجرہ ہے کہ جس میں آپ رہا کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، بالکل یہ وہ حجرہ مبارک ہے، آج بھی آباد ہے، کہ اسی حجرے کے اندر میں محبوب الہی رہا کرتے تھے، اور پھر اوپر سے نیچے اتر کر خانقاہ مبارک میں عبادت و ریاضت کرتے اور تمام مخلوق خدا سے ملاقات کیا کرتے۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ پوری کی پوری عمارت پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، حضور محبوب الہی کے باورچی خانے میں ایک وقت میں، ایک دن میں 70 من نمک استعمال ہوتا تھا، یعنی آج کے حساب سے 2800 کلو نمک، یعنی 2800 کلو نمک ایک وقت میں حضور محبوب الہی کے باورچی خانے میں استعمال کیا جاتا تھا، اور 70 اونٹ روز
प्याज और लहसुन के छिलके लेकर बावर्ची खाने से फेंकने के लिए निकाले जाते थे। अल्लाहु अकबर। यानी 70 ऊँटों के ऊपर में एक दिन का कचरा, यानी प्याज और लहसुन की छिलटे फेंकने के लिए जाते थे। नाजरीन, आप ज़रा गौर तो करिए कि आज हम 40 किलो अगर खाना बनाते हैं तो 3 से 4 किलो नमक डालते हैं, लेकिन वहाँ 2800 किलो एक वक्त में नमक डाला जा रहा है। यानी अब अंदाज़ा लगाइए कि एक वक्त में हुजूर महबूब इलाही के बावर्ची खाने में कितना खाना बनता होगा और उसको खाने वाले कितने लोग होंगे। जी हाँ नाजरीन, एक वक्त में हुजूर महबूब इलाही की खानकाह मुबारक में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बंदगान खुदा पेट भर के खाना खाते थे और हमेशा हज़ारों की तादाद में महबूब इलाही की खानकाह में औलिया अल्लाह रहा करते थे। आज ये गयासपुर के अंदर में महबूब इलाही की खानकाह आबाद है। पहले ये पूरा इलाका क़ब्रिस्तान हुआ करता था, क्योंकि हुजूर महबूब इलाही के आस्थाने में हज़ारों की तादाद में औलिया अल्लाह रहा करते थे। मखलूक खुदा हर वक्त हाजिर रहते, जिनका इंतकाल होता उन्हें उसी जगह पर रख दिया जाता। तो चारों तरफ ये इलाका क़ब्रिस्तान से घिरा है और हुजूर महबूब इलाही के जहाँ रोज़े मुबारक है, ये इलाका भी पहले कब्रिस्तान में रहा करता था, लेकिन ज़माना बदलते गया, लोगों ने तामीरात करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, ये वो तारीख़ी मकाम है, तारीख़ी खानकाह है, जहाँ सिलसिला निज़ामिया यानी निज़ामी सिलसिले के फाउंडर हज़रत महबूब इलाही रहा करते थे। सुभान अल्लाह। जब आप दिल्ली शरीफ तशरीफ़ लाए तो इस खानकाह में ज़रूर तशरीफ़ लाए। ये हुज़ूर महबूब इलाही के रोज़े मुबारक से 1 से 1.25 किलोमीटर के फ़ासले पर है। हमने भी अपनी तरफ से छोटी सी